آج صبح پتہ چلا کہ قاتلانہ حملے کی انہوں نے FIR کی ہے، اور جب مزید حقائق جانے تو واقعات کچھ اس طرح ہوئے ہیں کہ یہ شخص میرا پیچھا کرتا تھا۔ میرے جونیئر نے ان کو ہائی کورٹ کے سامنے ان کو کہا کہ آپ ہمارا پیچھا نہ کریں۔ جونیئر آگے بڑھے ہیں کیونکہ وہاں پہ اور پولیس والے بھی آ گئے، یہ ان کو بتانے لگا کچھ، تو گریپل ہوئے تو میں آگے بڑھا تاکہ یہ بدنیتی پر مبنی کارروائیاں ہیں اس شخص کا یہ جرأت کرنا کہ یہ سپریم کورٹ میں بغیر تلاشی کے اندر آتا ہے، پھر وہ پبلک کے لیے نہیں ہے، اس کو کوئی کارڈ جاری نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے کیمرہ مین کا پہلے سے موجود ہونا، 35-40 سیکنڈ کی ویڈیو ہیں ساری، اور کیمرہ مین ریڈی کھڑا تھا، اور یہ پھر ویڈیو جو ہے جس انداز میں وائرل ہوئی، تو یہ بیسیکلی انٹینشن اس کے پیچھے یہی تھی کہ انہوں نے ایک اور مقدمہ بنانا تھا، اور اسی طریقے سے یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بیسیکلی قاتلانہ حملہ تھا مجھ پہ، تو اور جس کے آرکیٹیکٹ IG اسلام آباد ہے، تو میں نے IG اسلام آباد اور یہ پولیس والا اور بقایا جو پولیس والے اس کی امداد کو ادھر موقع پر پہنچے تھے، ان کے خلاف جو ہے عباسی صاحب کو میں نے اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ کرمنل کمپلینٹ ہم کل دائر کریں گے، اور انشاءاللہ جتنے بھی یہ مقدمے قائم کر رہے ہیں، ایک چیز میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اب آپ نے یہ ثابت بھی کرنے ہیں۔ اگر آپ ثابت نہیں کریں گے تو IG صاحب آپ جدھر بھی آپ کی پوسٹنگ ہوگی، میں آپ کے خلاف میلیشیس پراسیکیوشن کی کیس کروں گا۔ جو شخص جتنا یہ الزام انہوں نے ڈالا ہے FIR میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الزام ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے قمیص اتار دی، بھئی تو نہیں ہے نا، لیکن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ کیا شہادت ہے اس کے پاس؟ الزام ہے نا۔ تو باقی تو یہ شخص جو تھا، میرے جونیئر نے بتایا کہ وہ مسلح بھی تھا، اور مسلح ہو کے سپریم کورٹ کے احاطے میں آنا، اور ابھی ہمیں علم ہوا، کاش ہم اس وقت اس کا پستول چھین لیتے تو پھر یہ چیزیں واضح ہوتی۔ اینی ہاؤ یہ ہتھکنڈے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آج عدالت سے ضمانت لے لی ہے، لیکن انشاءاللہ کل میں اپنا کیس ان کے خلاف دائر کروں گا۔ سر، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اب آپ پر FIR بھی اس وقت ہو چکی ہے، معاملہ دراصل کیا تھا؟ کل تو ہم اس کو شاید اتفاقی سمجھے تھے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ وہ پولیس کا آدمی ہے تو پھر سمیک کر رہے تھے کہ جی اس کے پیچھے ضرور ان کی کوئی کارروائی کی انٹینشن ہے۔ آج صبح پتہ چلا کہ قاتلانہ حملے کی انہوں نے FIR کی ہے، اور جب مزید حقائق جانے تو واقعات کچھ اس طرح ہوئے ہیں کہ یہ شخص میرا پیچھا کرتا تھا۔ میرے جونیئر نے ان کو ہائی کورٹ کے سامنے ان کو کہا کہ آپ ہمارا پیچھا نہ کریں، جس پہ یہ برا فروخت ہوا کہ میں سرکاری آدمی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ہم سپریم کورٹ چلے گئے۔ جب سپریم کورٹ میں گاڑی سے اترا، پہلے میری گاڑی کے پیچھے تھا، وہاں سے اس نے گالیاں شروع کی، اور پھر اپنی بائک میری گاڑی کے آگے لے آیا۔ میرے جونیئر آگے بڑھے ہیں کیونکہ وہاں پہ اور پولیس والے بھی آ گئے، یہ ان کو بتانے لگا کچھ، تو گریپل ہوئے تو میں آگے بڑھا تاکہ یہ گلو خلاصی کروں، تو اس نے سیدھے مجھے گالیاں دی ہے۔ تو یہ اب علم ہوا ہے کہ یہ IG اسلام آباد کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ انہوں نے PTI کے لوگوں کے پیچھے بڑے گماشتے چھوڑے ہیں۔ IG اسلام آباد کے خلاف میں بہت سارے کیسز میں وکیل ہوں، اور ابھی ایک جج صاحب نے اس کے خلاف کی تھی کہ FIR کا حکم کیا ہے، اور جو اس کے اگینسٹ IG اسلام آباد نے اپیل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہ بدنیتی پر مبنی کارروائیاں ہیں اس شخص کا یہ جرأت کرنا کہ یہ سپریم کورٹ میں بغیر تلاشی کے اندر آتا ہے، پھر وہ پبلک کے لیے نہیں ہے، اس کو کوئی کارڈ جاری نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے کیمرہ مین کا پہلے سے موجود ہونا، 35-40 سیکنڈ کی ویڈیو ہیں ساری، اور کیمرہ مین ریڈی کھڑا تھا، اور یہ پھر ویڈیو جو ہے جس انداز میں وائرل ہوئی، تو یہ بیسیکلی انٹینشن اس کے پیچھے یہی تھی کہ انہوں نے ایک اور مقدمہ بنانا تھا، اور اسی طریقے سے یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔
بہرحال چونکہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بیسیکلی قاتلانہ حملہ تھا مجھ پہ، تو اور جس کے آرکیٹیکٹ آئی جی اسلام آباد ہے، تو میں نے آئی جی اسلام آباد اور یہ پولیس والا اور بقایا جو پولیس والے اس کی امداد کو ادھر موقع پر پہنچے تھے، ان کے خلاف جو ہے عباسی صاحب کو میں نے اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے. کرمنل کمپلینٹ ہم کل دائر کریں گے، اور انشاءاللہ جتنے بھی یہ مقدمے قائم کر رہے ہیں، ایک چیز میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اب آپ نے یہ ثابت بھی کرنے ہیں. اگر آپ ثابت نہیں کریں گے تو آئی جی صاحب آپ جدھر بھی آپ کی پوسٹنگ ہوگی، میں آپ کے خلاف میلیشیس پراسیکیوشن کے کیس کروں گا. آپ نے بھگتنے ہیں، اور جتنے اور پولیس افسران ہیں جن کی ماں پہ یہ ہوا ہے، وہ سب میں اس کیس میں شریک ملزمان بناؤں گا. آپ کے پاس ایف آئی آر ہیں اور ہمارے پاس کرمنل کمپلینٹ ہے، بات ایک برابر ہیں. آپ جتنے ٹھوک سکتے ہیں ٹھوکیں، انشاءاللہ ہر ایک آپ کے فیصدیت کا میں جواب دوں گا. اور انشاءاللہ یہ جو کیسز آپ بنا رہے ہیں اور جو میں آپ پہ کروں گا، یہ ہم اپنے تعین منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آج 1 بجے میں پریس کانفرنس کروں گا، اس کے علاوہ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں جو میں میڈیا کے ساتھ شیئر کروں گا. سر ایک کوشچن ہے کہ کیا سمجھتے ہیں جو آپ پہ حملہ تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ حملہ ہے یہ ذاتی نوعیت کا، یا عمران خان کے بطور وکیل آپ کام کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی؟ ذاتی تو میں تو اس آدمی کو نہیں جانتا ہوں، یہ آدمی خود ایف آئی آر میں لکھتا ہے، مجھے نامعلوم ہے. میں تو اس کے پیچھے نہیں گیا ہوں، یہ میرے پیچھے آئے ہیں سپریم کورٹ، اور یہ پولیس والے کے ساتھ میری کیا ذاتی عداوت ہو سکتی ہے؟ اور باقی سب معاملات آپ نے دیکھے ہیں. اس کے تانے بانے آئی جی اسلام آباد سے ملتے ہیں، سپاہیوں کو آگے کرتا ہے، تانے داروں کو آگے کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ میرے کیسز آپ پہ ہوں گے. سر وہ متن جو ایف آئی آر میں درج کیا گیا، وہ متن آپ کے مطابق من گھڑت ہے، جھوٹا بنایا گیا کہ آپ نے گاڑی سے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ پیچھے سپریم کورٹ میں پیچھے آپ کے پیچھے آیا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو شخص جتنا یہ الزام انہوں نے ڈالا ہے ایف آئی آر میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الزام ہے. یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے قمیص اتار دی، بھئی تو نہیں ہے نا. لیکن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. کیا شہادت ہے اس کے پاس؟ الزام ہے نا. تو باقی تو یہ شخص جو تھا، میرے جونیئر نے بتایا کہ وہ مسلح بھی تھا، اور مسلح ہو کے سپریم کورٹ کے احاطے میں آنا، اور ابھی ہمیں علم ہوا، کاش ہم اس وقت اس کا پستول چھین لیتے تو پھر یہ چیزیں واضح ہوتی. اینی ہاؤ یہ ہتھکنڈے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے آج عدالت سے ضمانت لے لی ہے، لیکن انشاءاللہ کل میں اپنا کیس ان کے خلاف دائر کروں گا. سر فاروق حبیب کے بعد اب شیخ رشید کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کے اطلاعات آ رہی ہیں. یار یہ باقی سارے سوالات جو ہیں نا وہ پریس کانفرنس میں. شیخ رشید صاحب اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو لازماً یہ سارے لوگوں پہ تھا، لیکن ہم یہ دیکھیں گے ضرور کہ کس قسم کا نوعیت کیا ہے پریس کانفرنس کی. یا آیا وہ اپنی مجبوری بیان کرتا ہے، یا پھر آگے کاؤنٹر ورژن کوئی دیتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف.